حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ سرکار دو جہاں کی حدیث کو اگر یہاں روک کر سمجھا جائے، توجہ چاہوں گا، سرکار دو جہاں کی حدیث کو اگر یہاں روک کر سمجھا جائے تو حق کے عدد اور فاطمہ کے عدد ایک۔ بڑی عنایت، آپ کی توجہات کا ممنون ہو جی۔ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، اور حق اور فاطمہ دو باتیں نہیں ہیں۔ سیدہ کا نام فاطمہ، اس کے بھی 9 عدد، حق کے بھی 9 عدد، دونوں کے عدد برابر ہے۔ مگر حدیث یہاں روک نہیں رہی، یہاں تک سمجھیں تو ابھی بات پوری ہے۔ یعنی حدیث کو یہاں روک بھی دیا جائے وقف جائز کے طور پر تو بھی حدیث ہمیں بات پوری پہنچا رہی ہے، لیکن حدیث یہاں روک نہیں رہی۔ حدیث کہہ رہی ہے اللہم عدر الحق ہے سما دار علی، یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا۔ جب حق کا مطلب فاطمہ ہے اور فاطمہ کا مطلب حق ہے تو اب سرکار کی دعا بھی سمجھ میں آتی ہے، یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا، اس لیے کہ علی کے پیچھے فاطمہ ہونا معیار ہے علی کے حق پہ ہونے کا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل۔ کسوٹی سیدہ کی ذات کو بنا دیا، پیمانہ سیدہ کی ذات کو بنا دیا کہ فاطمہ جہاں جائے وہی حق، اور یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو۔ اس اعتبار سے، اور کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، شوہر اپنی بیویوں پر حاکم ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہاں رجال سے مراد ہر مرد روڈ چلتی ہوئی عورت پہ حاکم نہیں ہے۔ اگر ترجمہ لغوی کیا جائے گا تو ترجمہ یہ ہوگا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، تو خبردار کوئی ایسی پریکٹس نہ کر لے روڈ چلتی عورت کے اوپر روڈ چلتا مرد اپنی حکومت نہ دکھائے، ورنہ پھر کچھ اور آئے گا وہاں سے۔ تو روڈ چلتا مرد روڈ چلتی عورت پہ حاکم نہیں ہے، یہ ترجمہ نہیں ہوگا۔ الرجال قوامون علی النساء سے مراد شوہر اپنی بیویوں پر حاکم ہے، اور حاکم ہے، جلاد نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیونکہ حاکم سے مراد فوراً کہیں اور ذہن جاتا ہے جی، روب دھونس ڈانٹ ڈپٹ ڈنڈا جیل تھانہ کچہری، تو وہ ڈرنے لگتے ہیں کہ صاحب یہ تو شوہر کو حاکم نہیں بلکہ جلاد بنا دیا ہے۔ حاکم سے مراد یہ ہے کہ جو ضروریات زندگی کو مکمل کرنے کا ذمہ دار، جو زندگی کے ضروری امور کو مکمل کرنے کا ذمہ دار ہو، اسے حاکم کہا جاتا ہے۔ لہذا سیدہ کے اوپر حاکم مولا کائنات کی ذات شوہر ہونے کے ناطے، مگر عجیب حاکم ہے جو محکوم کے حکم پر چلتا ہے۔ بھائی اگر سمجھ میں آ جائے تو فاطمہ کیسے رہ جائے؟ فاطمہ تو کہتے ہی اسے ہیں جو فتمت عن معرفتہا۔ نبی نے بی بی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا، اللہ نے رکھوایا سرکار سے، اس کا نام فاطمہ رکھیں، یہ اللہ کا نہیں رکھا ہوا نام ہے۔ سارے ائمہ اہل بیت کے نام، پنجتن کے نام اللہ نے رکھے ہیں۔ سیدہ کا نام فاطمہ اللہ نے اس لیے رکھوایا کہ اس کے 4 معنی بیان ہوئے ہیں، توجہ چاہوں گا۔ سب سے پہلا معنی یا ایک معنی فاطمہ کے یہ ہے کہ فتمت عن معرفتہا، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بی بی کی معرفت سے ہمیں جدا کر دیا گیا ہے۔ تمہارے بس کی نہیں ہے، تمہارے بس کی نہیں ہے، تمہارا قد نہیں ہے، تمہارا ظرف نہیں ہے، تمہارے اندر اہلیت نہیں ہے۔ ماں کے شکم میں جنین کو آپ بتائیے کہ لاہور میں ایک ویلنشیا ایک علاقہ ادارہ ہے، اس کے اندر امام بارگاہ ہے، وہ کہے گا نہ جانے کیا باتیں کر رہے ہیں جی۔ ماں کے شکم میں بچے کو آپ کو علاقہ بتائیں اور جگہ بتائیں اور صاحب دنیا کی کوئی چیز بتائیں، وہ کہے گا جی مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ان کی بات، اس لیے کہ اس کا ظرف نہیں ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے بات بتائی جائے، اور بتا بھی دی جائے گی تو وہ سمجھ نہیں پائے گا۔ اس دنیا میں رہنے والے کو بتائیں کہ جنت کے حالات ایسے ہیں، یہ تو کیسے سمجھے گا؟ یہ تو بس ایمان کا حصہ ہے کہ مولا علی نے کہا ہے تو مانو، ورنہ وہاں کے معاملات تو وہیں جا کے سمجھ میں آئیں گے۔ ایسے ہی ہمارے لیے کہا گیا ہے کہ بی بی کی معرفت سے لوگوں کو جدا کر دیا گیا ہے، ہمارے بس کی نہیں ہے بی بی کو پہچاننا۔ تو ایک جانب تو بی بی محکوم ہے مولا کائنات کی، اور ایک جانب سیدہ حاکم ہے مولا کائنات کی۔ یہ کب ہوا اور یہ کیسے؟ سرکار نے فرمایا یا علی انفذ بما امرت کا بہی فاطمہ، یا علی جو میری فاطمہ تمہیں حکم دے اسے مانو۔ یہ کیفیت جناب زہرا کے علاوہ کسی اور بی بی کی نہیں ہے۔ جو میری فاطمہ تم بما، علماء کرام تشریف فرمائے، عربی گرامر جاننے والے بیٹھے ہیں، بما جو میری فاطمہ حکم دے، انفذ اسے مانو، اس پر عمل کرو جو تمہیں میری فاطمہ حکم دے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ دونوں ہستیاں عزیزان گرامی ایک دوسرے کی مکمل ہستیاں ہیں، مکمل نہیں۔ مکمل تو جو مکمل کے بعد مکمل ہوتا ہے جی، ایک تکمیل دینے والا ہوتا ہے اسے مکمل کہتے ہیں، اور جب مکمل سارے جمع ہو جائیں تو ایک چیز سامنے آتی ہے اسے مکمل کہتے ہیں۔
یہ دونوں ہستیاں ایک دوسرے کے لیے مکمل ہیں، بلکہ اور زیادہ ایک لمحہ آگے سوچئے کہ یہ پانچوں ایک دوسرے کے لیے مکمل ہیں۔ یہ پانچ کے پانچ پنجتن ایک دوسرے کے لیے مکمل ہیں۔ نبی مکرم کے لیے علی مکمل، مولا علی کے لیے جناب زہرا مکمل، اور امام حسن کے لیے حسین، اور حسین کے لیے امام حسن۔ اگر یہ بات میرے بچوں جوانوں کو اور روشن سمجھنی ہے تو قصہ کا واقعہ سن لیجئے۔ اس لیے کہ بی بی فرماتی ہیں جب پانچوں جمع ہو گئے تو بی بی نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم پانچ جمع ہو گئے، فرمایا فما اکتملنا، جب ہم کامل ہو گئے۔ جب تک علیحدہ علیحدہ تھے یہ ایک دوسرے کے لیے مکمل تھے، اور جب ایک ہو گئے تو یہ مکمل ہو گئے۔ یہ سب مکمل ماحول، ایک مکمل وجود، یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں عزیزان گرامی تو جبریل بھی پہچان لیتے ہیں، لیکن جب یہ ایک ہو جاتے ہیں تو جبریل بھی کہتے ہیں یا رب ومن تحت القصا، یا اللہ چادر میں کون ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ جب یہ ایک ہو جائیں تو جبریل امی علیہ السلام بھی نہیں جان نہیں سکتے، پوچھ رہے ہیں سرکار اللہ سے یا اللہ کون ہے اس میں، اور اللہ جو جانتا ہے انہیں کہ کون ہے وہ جواب دے رہا ہے، ہم فاطمہ تو۔ یہ عربی گرامر کا مکمل جملہ ہے یہ، ہم فاطمہ۔ یہاں اگر میں اور آپ خاموش ہو جائیں، بات چھوڑ دیں، خطاب مکمل کر دیں، بات پوری کر دیں تو بات پوری ہے جی۔ ہم فاطمہ مبتدا مؤخر اور خبر مقدم جی، اس میں جملہ اسمیہ، جملہ تامہ، جیسے ہو سکوت، جہاں ساکت ہونا کا صحیح ہے جی، اور ہم کیونکہ پہلے مقدم ہو رہا ہے تو انحصار بھی، اور جملہ اسمیہ ہے تو دائمی بھی، یعنی عربی گرامر کے جتنے اس کے اندر پہلو نکلتے ہیں وہ اگر دیکھیں تو ہر پہلو سے عظمت زہرا دکھائی دے رہی ہے، سیدہ کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم فاطمہ یہاں پر ترجمہ ہوگا آیت اللہ وحید خراسانی اور فاضل لنکارانی، ان کی آیت تطہیر کے اوپر مکمل ایک علیحدہ کتاب ہے۔ آیت تطہیر کی تفسیر پہ حضرت آیت اللہ محمد فاضل لنکارانی ایک بہت بزرگ مجتہد مرجع گزرے ہیں، ان کی مکمل کتاب ہے آیت تطہیر کے اوپر تفسیر ہے، اس میں میں نے ان کی کتاب میں یہ جملہ، ان سے میں نے یہ بات سمجھی، وہ فرمانے لگے کہ ہم فاطمہ جملہ صحیح ہے، پورا ہے، یہیں رک جاؤ اور پھر غور کرو کہ کیا کہہ رہا ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ سب فاطمہ ہے۔ صلوات پڑھ لیں سیدہ کے ذات پر، اللہم صل علی محمد۔ ہم فاطمہ، اب یہ تشریح ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے جی، بدل ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، وضاحت دی جا رہی ہے، مگر وضاحت ہونے دی جائے نا کہ جنہیں وضاحت کی ضرورت ہو، تو وضاحت اللہ نے ان کے لیے اس حدیث کے اندر، اللہ کا کلام ہے یہ واحد حدیث ہے، حدیث قصہ، جو نبی کی حدیث بھی ہے، جو مولا علی کی حدیث بھی ہے، جو امام حسن کا فرمان بھی ہے، جو امام حسین کا فرمان بھی ہے، جو مولا علی کا فرمان بھی ہے، جو جبریل امی کے جملے بھی ہیں، جو اللہ کا کلام بھی ہے۔ جتنی بھی کلاموں کی قسمیں ہیں وہ سب ایک جگہ اگر دیکھنا ہے تو حدیث قصہ پڑھ لیں۔ اب بیان آ رہا ہے، وضاحت آ رہی ہے، ہم فاطمہ کا بیان آ رہا ہے، وضاحت آ رہی ہے، وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا، اس میں ان کے بابا ہیں، ان کے ڈھونڈو فاطمہ کون ہے، اشارے سے بات ہو رہی ہے، ضمیر کے ساتھ بات ہو رہی ہے جی، ابوہا ان کے بابا ہیں، وبعلھا ان کے شوہر ہیں، وبنوہا تین سے زیادہ ان کے بیٹے ہیں، بیٹے تو دو گئے ہیں، بنو کا لفظ آ رہا ہے، ابنان کا لفظ نہیں آ رہا، دو کے لیے عربی ہے بھائی، ہماری زبان کی کمزوری نہیں ہے وہاں جی، وہاں ایک کے لیے ابن، دو کے لیے ابنان، اور تین کے لیے بنو، اور تین سے زیادہ کے لیے بنو، دو کے لیے تو بنو نہیں آتا، تو پھر یہاں اللہ نے بنو کیوں کہا ہے؟ روزانہ پڑھتے ہیں نا حدیث کے ساتھ، یہاں اللہ نے بنو کا لفظ استعمال کیا کہ معرفت سے دیکھو حسن سے لے کے مہدی تک سب چادر میں ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد، سب کے سب اس چادر کے اندر موجود ہیں، وہ بنوہا، اور ان کے سارے بیٹے چادر کے اندر موجود ہیں۔ عصمت ائمہ اہل بیت پر ایک یہ جملہ دلیل ہے، ائمہ اہل بیت کی عصمت پر دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ حدیث قصہ کا یہ جملہ ہے۔
حدیث قصہ کی سند پر بحث، اور وہ وقت گزر گیا، وہ بحثیں ساری ہو چکی، وہ ساری قیل و قال ہو کر سب ختم ہو چکی۔ بس اتنا ہے کہ حدیث قصہ کو تمام ہمارے معتبر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ کہیں کہیں عبارتوں کے اندر تقدم و تأخر ضرور ہے حدیث قصہ میں، مگر اصلی جو بات ہے وہ مسلم ہے، اور وہ ہے حدیث قصہ کا مستند ہونا، اور حدیث کا بے عنوان حدیث مستند ہونا۔ تو کیسے سمجھیں گے؟ ہماری تو بس کی نہیں ہے۔ ایک جانب حاکم ہے جناب زہرا پر، اور ایک جانب محکوم ہے جناب زہرا سے۔ جی، ایک اللہ کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں، ایک اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور ایک رسول اللہ کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں، جی، اور دونوں نبی کی بیٹی ہیں، اور اللہ کے گھر سے آنے والا اللہ کا خاص بندہ ہے۔ ان میں جب آپس میں، اور کف کا عنوان صرف انہی دونوں ہستیوں کے درمیان ہے۔ تاریخ بشریت میں کوئی جوڑا برابری کی بنیاد پر نہیں ہے سوائے علی و بطول کے، وہ جوڑا۔ سوائے ان دونوں ہستیوں کے کوئی برابری کی بنیاد پر نہیں ہے، تمام تر کمالات میں برابر، تمام تر کمالات میں برابر۔ عزیزان گرامی، اس پوری کائنات کو کائنات کہیں یا اس پوری کائنات کو فاطمہ کہیں، وہ بھی میری اور آپ کی مجبوری ہے کہ ہم کائنات کو مجسم دیکھ رہے ہیں نا، اس لیے ہمیں یہ بات جلدی محسوس ہوگی، ملموس ہوگی ہمارے لیے، لیکن یہ ہستیاں تو کہیں اس سے زیادہ بالا تر کی بات ہے۔ اس پوری کائنات میں سانس لینا، بی بی کا سانس لینا کائنات کی حیات کا سبب ہے۔ سیدہ سانس لیں تو یہ کائنات سانس لے، سیدہ اگر ناراض ہو جائیں تو یہ سب برباد ہو جائے۔ سیدہ کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو یہ سب برباد ہو جاتا۔ حق اپنے اوپر دروازہ گرتا ہوا دیکھ لے گا، حق اپنے بچوں کو قربان کر دے گا، مگر خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا۔ خواہشات کیا ہے؟ بہت ساری خواہشات، کثرت ایک عنوان خواہش کا، کہ کثرت اور قلت کو عنوان بنایا جائے۔ ہم زیادہ لوگ ہیں، یہ کوئی معیار ہے؟ خواہش ہے، معیار حق نہیں ہے، خواہش ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس اسلحہ زیادہ ہے، یہ معیار حق نہیں ہے، خواہش ہے۔ ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے، یہ معیار حق نہیں ہے، خواہش ہے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ہمارا خاندان اونچا ہے، یہ معیار حق نہیں ہے، خواہش ہے۔ آپ ایک لمبی گنتی گنتے چلے جائیے کہ کیا کیا خواہشات ہیں۔ حق کہتا ہے کہ نہیں، میں خواہشات کے آگے نہیں جھکوں گا۔ حق کبھی بھی خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا۔ یہ حق کا احسان ہے کائنات کے اوپر کہ اس نے اپنے آپ کو قربان ضرور کیا، مگر آپ بتائیے اس کا گیا کیا؟ اس کا نقصان کیا ہوا؟ بتائیے آج دنیا میں جس کے نام کو روکنے کے لیے سب سے زیادہ خرچے کیے گئے، سب سے زیادہ اسی کی محبت دلوں میں ہے یا نہیں؟ سب سے زیادہ اسی سے لوگوں کو پیار ہے یا نہیں؟ کیا گیا حق کا؟ کیا بگڑا حق کا؟ وقتی طور پر حق کو نقصان ہوا اور وہ اس میں مطمئن نظر آئے، ان کا اطمینان بتا رہا تھا وہ کل کو دیکھ رہے ہیں، ان کے چہرے کا اطمینان، ان کے وجود کا اطمینان بتا رہا تھا کہ وہ انہیں مستقبل کا پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے، وہ آج کو دیکھ کر زندگی گزارنے والے لوگ نہیں تھے۔ جی، لہذا اطمینان کے ساتھ اپنی قربانیوں کو دے رہے ہیں، چین کے ساتھ، چہرے پہ بشاشت نظر آ رہی ہے، چہرے پہ رونق نظر آ رہی ہے۔ اور شاید دشمن پہ ترس بھی آتا ہو کہ تم آج جہاں جہاں اپنی فتح کا ڈھول پیٹ رہے ہو، وہاں وہاں ہماری مظلومیت کی بھی تو تبلیغ کر رہے ہو۔ تم سے زیادہ بے وقوف کون ہے؟ اس لیے کہ جہاں جہاں انہوں نے بتایا جا کے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے اتنا مار دیا، ایسے مار دیا، وہاں یہ اپنی فتح جو ظاہری طور پہ سمجھ رہے تھے فتح ہے، وہ در حقیقت مظلومیت کا پرچار ہو رہا تھا۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے ایک بی بی کے حوالے پوری کائنات کی ہے، یہ ساری کائنات ایک خاتون کے حوالے کر دی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے راضی کرے گا۔ سوچتے تھے سرکار کے 1,24,000 ان سمیت، حضرت سمیت 1,24,000 نبیوں کی محنتیں بچیں گی کیسے؟ اتنا سرمایہ، اتنی دولت،
اتنی تہذیب اور اتنے اقدار کا مجموعہ، وہ سب برباد ہو جائے گا، سب تباہ ہو جائے گا اگر میں دنیا سے چلا گیا، میرے بعد ہوگا کیا؟ اللہ نے تسلی دی سرکار کو، اے میرے حبیب تسلی رکھو، تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کرے گا۔ اور یہ سرکار کو بشارت دی، اور اس بشارت کے نتیجے میں آواز آئی انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ زہرا عطا کر دی۔ یعنی وہ جو پروردگار عالم کی جانب سے بشارت تھی کہ ہم ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کریں گے، اس بشارت کا مصداق سیدہ کی ذات، اکیلی سیدہ کافی ہیں، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ اور سیدہ اپنے آپ پر ہاتھ رکھ کے فرمایا انا لیلۃ القدر، میں شب قدر ہوں۔ اور اس شب قدر کو، اس اللہ کے راز کو، اس اللہ کے سرت اللہ کو، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا ایسے ایسے وہی نقطہ ہے جو سب کو ایک جگہ جمع کرے گا۔ اور سب سے زیادہ مولا علی کی ولایت کا اثبات اگر کسی سبب سے ہوا ہے تو وہ مظلومیت جناب زہرا ہے۔ بی بی نے لوگوں کو مولائی بنایا ہے، بی بی نے لوگوں کو مولا علی کی طرف راغب کیا ہے۔ جیسے جیسے زمانہ بڑھ رہا ہے ایسے ایسے خود زبان پر کلمات آ رہے ہیں،